حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سرخیوں کی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، جس میں آپ لوگ جو ہے پوری طرح سے ہمارا تعاون نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہماری لنک شیئر کر رہے ہیں۔ سبسکرائبرز کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے جو ہے ہمیں کچھ تعاون ہو سکتا ہے، اس وجہ سے جو ہے آپ لوگوں پر لازمی ہے کہ آپ لنکس وغیرہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں، تاکہ ہم 2 ملین کا جو ٹارگٹ ہے وہ جلد سے جلد پورا کر سکیں۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے، کر لیجئے، کچھ جائے گا نہیں، آپ لوگوں کا کچھ نقصان بھی نہیں ہوگا، ضرور کر لیجئے گا، اس سے ممکن ہے کسی کا جو بھلا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 دن سے آپ لوگوں کے سامنے خدمت نہیں کر پائے، اس وجہ سے کہ بہت ہی ضروری کاموں کی وجہ سے ہنگامی حالات میں ایک سفر کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ہم آپ کی خدمت نہیں کر پائے۔ جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اس لیے کہ وہ عادی بن چکے ہیں سیدھی بات دیکھنے کے، تو جو ہے وہ جیسے ہی نہیں آتا ہے وہ خیریت دریافت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرکیف میں خیریت سے ہوں اور صحت مند ہوں، اور جو ہے کچھ بہت سارے الگ الگ طرح کی مسائل ہوتے ہیں، اس کے حل کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ثوبان ابن لقمان بگا، جو اس وقت آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ہمارے سیدھی بات کے ناظرین کے بہت سارے رشتہ داروں نے، یہ جو طالب علم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے فون کیا تھا ان کی گمشدگی کے بارے میں، ان کے لاپتہ ہونے کے بارے میں۔ یہ ضلع بناسکانٹا صوبے گجرات کے علاقے پالنپور میں گاؤں آتا ہے مجادر، تحصیل وڈگام، وہاں کے ہیں۔ 10 جون 2021 رات 9 بجے گھر سے نکل گئے تھے، لیکن ابھی تک جو ہے یہ واپس نہیں ملے اور نہ ہی ان کا کوئی سراغ ملا ہے۔ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ہی ہونہار طالب علم تھا۔ گھر والے بہت ہی پریشان ہیں، اگر کہیں کسی کو پتہ چلے تو وہ اس نمبر پر ضرور رابطہ کر کے اطلاع کریں، جو نمبرات یہاں پہ دیے جا رہے ہیں اسکرین میں، جس میں لقمان بھائی کا ہے، یاسین بھائی بگا کا ہے اور افضل بھائی باغا وغیرہ کا ہے۔ بہت ہی ہونہار طالب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ہی خوش اخلاق لڑکا تھا، اور پورے گھر والے، پورا خاندان پریشان ہے، اور سیدھی بات کے ناظرین کے کئی رشتہ دار ہیں جو لگاتار کال کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے جس کسی کو ملے وہ ضرور ان نمبرات پر جو ہے اطلاع کریں۔ اور دوسری بات، ہم ثوبان ابن لقمان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہ کہیں ہیں، کہیں چلے گئے ہیں، کسی سے ناراضی کی وجہ سے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا تو امکانات کم بتا رہے ہیں، لیکن وہ گھر والوں کے پاس لوٹ آئے، اس لیے کہ ان کے گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور پورا اہل خاندان اس وقت پریشان ہے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب، اور میں سب سے پہلے ایک ملعون رضوی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ مچھروں سے بڑے بڑے بادشاہ کو پریشان کر اٹھایا، جوں سے، خون سے، تو پھر یہ کون سے کھیت کی مولی ہے جو ہے لگاتار اسلام دشمن بنا ہوا تھا، مسلم دشمن بنا ہوا تھا، قرآن میں تحریف کر رہا تھا، لیکن اب اسی کے پاس کام کرنے والے سے اب اس کی ضلالت اور اس کی رذالت سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ان کا ڈرائیور ہے، اور اس کے بغل میں جو لال دوپٹہ پہن کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس کی بیوی ہے، اور اس خاتون نے اس وقت الزام لگایا ہے رضوی پر، ملعون پر، کہ اس نے جو ہے شوہر کو کسی کام سے باہر بھجوا کر لگاتار اس کے ساتھ جو ہے جنسی استحصال کر رہا تھا۔
عزت کے مارے اور شوہر کے جاب جانے کے مارے گزشتہ 6 مہینے سے وہ نہیں بتا رہی تھی، لیکن ملعون کی جب بہت ہی زیادہ ہراسانی بڑھ گئی تو جو ہے وہ وکیلوں کے ساتھ پولیس تھانے پہنچے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مقدمہ درج کرایا ہے۔ اب سے جو ہے یہاں سے اس رضوی کی لگاتار جو ہے اس کی ذلالت سامنے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وسیم رضوی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ شخص جو بھی ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اس وقت بھارت ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے مسلمان اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کی جو ہے کرتوت دیکھیے، اس کی ذلالت دیکھیے، اس کی رذالت دیکھیے، اس کی گری ہوئی حرکات دیکھیے۔ جو شخص بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، وہ ڈرائیور کی بیوی کو جو ہے جبراً ریپ کر کے جو ہے استحصال کر رہا تھا گزشتہ کئی مہینے سے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نازیبا ویڈیو اور عریاں ویڈیو بنا کر کے بلیک میل بھی کر رہا تھا کہ اگر اس سلسلے میں اپنے شوہر سے یا کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو جو ہے اس کی وہ ویڈیوز وائرل کر دے گا، اس کی ننگی تصویریں وائرل کر دے گا۔ اس کے علاوہ جب اس کا پتہ چلا، شوہر کو جب بیوی نے بتایا کہ اس کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، تو یہ بھی الزامات لگے ہیں کہ اس ڈرائیور کو ننگا کر کے اس رضوی نے مارا ہے۔ اس ملعون نے اس کے خلاف لگاتار آواز اٹھائیں کہ اس کو گرفتار کریں، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے اپنے پاس کام کرنے والوں کا جو استحصال کر رہا تھا۔ اور یہ اس کی ابتدا ہے ناظرین گرامی، اس کو ذلیل کرنے کی۔ آگے پتہ نہیں اس پر کس طرح کے الزامات ہوں گے اور اس کا جو ہے انت کس طرح ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اسد الدین اویسی نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یو پی میں جیل میں ایک مسلم نوجوان نے خودکشی کر لی پولیس کی ہراسانی کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پولیس تحویل میں موت ہوتی ہے تو ظلم و جبر کی وجہ سے ہی پریشان ہو کر کے کوئی بھی جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے۔ مظفر نگر جیل میں شاہد نام کے قیدی نے پھانسی لگا کر خودکشی کی، حالانکہ قیدی کے پریوار والوں نے قتل کا الزام لگایا ہے۔ حراست میں قیدی کی موت ہونے پر مجلس کے سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر حملہ بولا۔ اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ ریاست میں بندوق سے راج کرنا چاہتے ہیں۔ جنستا کی خبر کے مطابق مجلس کے رہنما حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آخر کیوں ہیومن رائٹس کمیشن ہمیشہ خاموش رہتا ہے؟ اگر آپ مغربی بنگال کے لیے فوراً جانچ کا حکم دے سکتے ہیں تو اتر پردیش حکومت کے لیے کیوں نہیں، جن کے وزیر اعلیٰ بندوق سے راج کرنے پر یقین رکھتے ہیں؟ براہ کرم اتر پردیش میں پولیس کے ذریعے ہونے والے مظالم بالخصوص حراستی تشدد کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ شاہد کی زندگی بیکار نہیں تھی، کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ 1 سال قبل مظفر نگر پولیس نے نیاسپورہ کے رہائشی شاہد کو NDPS ایکٹ میں جیل بھیجا تھا، تبھی سے اس کی ضمانت نہیں ہوئی تھی۔ منگل کو ہی اس کی ضمانت ہونے والی تھی، لیکن پیر کو ہی اس کی لاش جیل کے بیرک کے گیٹ پر پھندے سے لٹکی ہوئی ملی۔ جیل حکام کے مطابق پیر صبح اس نے تولیہ کا پھندا لگا کر پھانسی لگا لی، حالانکہ جیل انتظامیہ کو معلوم نہیں ہو سکے کہ آخر کن وجوہات سے خودکشی کی۔ آپ اندازہ لگائیے، جو شخص 1 سال سے پولیس کی حراست میں اس طرح سے ظلم و جبر برداشت کر رہا ہے، ہراسانی برداشت کر رہا ہے، اس کو ضمانت ملنے والی ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے، آخر یہ بات کہاں تک سمجھ میں آنے والی؟ جس طرح قیدی کے پریوار والے الزام لگا رہے ہیں کہ قتل کیا گیا ہے، ہراساں کر کر کے شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ساری چیزیں آپ اندازہ لگاتا سکتے ہیں کہ گردن، کان، یہاں وہاں یہ خون رسنے والے ایک بھیانک منظر آپ دیکھ کر کے اندازہ لگائیں کہ یو پی میں بالخصوص کس طرح سے جو ہے اس وقت جو ہے ظلم و ستم اپنی انتہا کو پار کر رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب۔ لکشدیپ کے ایڈمنسٹریٹر پرفل کو جھٹکا لگا ہے اور عدالت نے اصلاحات پر عبوری روک لگا دی ہے۔ جہاں کیرلا ہائی کورٹ نے منگل کے روز لکشدیپ میں ڈیری فارموں کو بند کرنے اور اسکولوں میں طلباء کو دیے جانے والے مڈ ڈے میل سے گوشت سمیت اشیاء نہ دینے کے حکم پر عبوری روک لگا دی۔ چیف جسٹس ایس منی کمار اور جسٹس شاجی پی چالی کی بینچ نے لکشدیپ انتظامیہ کے اقدامات کے خلاف کارروائی کے ایک شخص کی مفاد عامہ کی عرضی پر سنوائی کے بعد یہ حکم جاری کیا ہے۔ بینچ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ جب تک جوابی حلف نامہ داخل نہیں کیا جاتا اس وقت تک دونوں اصلاحات کو نافذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے اس بابت مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ جوابی حلف نامہ داخل کرے۔ ساتھ ہی بینچ نے لکشدیپ انتظامیہ سے کہا ہے کہ اس سلسلے میں 2 ہفتے کے اندر جواب بھی دائر کرے۔
بہرکیف ناظرین گرامی، اصلاحات کے نام پر جو ظلم و ستم یہاں کے عوام پر ہو رہا ہے، وہ چاہے معاشی اعتبار سے ہو یا سماجی اور مذہبی اعتبار سے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس میں بہت سارے کارکنان الگ الگ طرح سے اپنا حلف نامہ دائر کر کے جو اس ناانصافی کے خلاف عدالت میں نوٹس پیش کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہونا چاہیے قانون کے مطابق چلنا چاہیے، انسانی حقوق کی بات ہونی چاہیے۔ ناظرین، یو پی میں خاکی بار بار داغدار ہوتی ہے، اور ایک بار دو بار نہیں، لیکن یو پی کے پولیس افسران پر لگے ہوئے الزامات کی اگر پوری تفصیلات نکال لی جائے تو شاید ہی کسی ریاست کی پولیس پر اتنے زیادہ الزامات لگتے ہوں گے۔ اتر پردیش میں ایک بار پھر خاکی وردی پر داغ لگا۔ واقعہ بلند شہر ضلع کا ہے، جہاں ایک پولیس کانسٹیبل کو ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ عصمت دری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ متاثرہ نے الزام عائد کیا کہ 57 سالہ ہیڈ کانسٹیبل یشونت راتھوڑ گھریلو تشدد واقعے کی شکایت پر اس کے گھر آئے تھے، اور تبھی انہوں نے اس جرم کو انجام دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل یشونت راتھوڑ اور ایک ہوم گارڈ دراصل گزشتہ 19 جون کی شب کو خاتون کے گھر پہنچے تھے۔ خاتون نے فون کر کے پولیس کو بلایا تھا اور الزام عائد کیا تھا کہ اس کے شوہر کے ذریعے اسے پیٹا جا رہا ہے اور غلط سلوک کیا جا رہا ہے۔ خاتون کے مطابق اس کا شوہر دوسری شادی کر کے دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ بلند شہر کے سینئر SSP انتوش کمار کا کہنا ہے کہ گھریلو تنازع کی شکایت کے بعد 11 بجے ہیڈ کانسٹیبل متاثرہ کے گھر گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے یہاں کی خاکی کس قدر بار بار داغدار ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی سنجیدگی سے نہ انتظامیہ لیتی ہے اور نہ ہی حکومت۔ ناظرین گرامی، TRP گھوٹالے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور ارنب گوسوامی کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ ان کی مشکلات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ فرضی TRP معاملے میں ممبئی پولیس نے عدالت میں جو سپلیمنٹری چارج شیٹ داخل کی ہے، اس میں ارنب گوسوامی کو ملزم بنایا گیا ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ ممبئی پولیس اس معاملے میں 9 مہینے قبل FIR درج کی تھی، اور اس وقت کے پولیس کمشنر پرمبیر سنگھ نے بتایا تھا کہ TRP گھوٹالے میں ارنب گوسوامی بھی شامل ہے۔ بہرحال ممبئی پولیس نے 22 جون یعنی منگل کو عدالت میں فائل سپلیمنٹری چارج شیٹ میں ارنب سمیت 5 لوگوں کا نام شامل کیا ہے۔ ارنب کے علاوہ RJ اور ٹیلر میڈیا ریپبلک TV کا مالکانہ حق رکھنے والے کے 4 لوگوں کے نام ہیں۔ پولیس کے ذریعے عدالت میں فائل کی گئی 1800 صفحات کی چارج شیٹ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں کہ امریکہ آخر ایران کے 33 نیوز ویب سائٹس آخر کیوں بند کر دی۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے، امریکی محکمہ انصاف کا ماننا ہے کہ اس نے بدھ کو ایرانی حکومت کے زیر انتظام ذرائع ابلاغ کی 33 ویب سائٹس اور عراقی گروپ کتائب حزب اللہ کی 3 ویب سائٹس ہوسٹنگ کے زمرے میں امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کی بنا پر بند کر دی۔ امریکی محکمہ انصاف کا ماننا ہے کہ ویب سائٹس امریکی ڈومینز پر بنائی گئی تھی اور یہ عمل ایران اور عراقی گروپ پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ When it comes to dry fruits, we believe in quality. When it comes to spices, we believe in assurity. Sofa Foods brings you the dry fruits that's packed with the luxury of taste that can never be replaced, and the exotic and aromatic spices that makes the perfect Indian cuisine. Get it today. Sofa Wadi dry fruits and nuts and spices. For home delivery at Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sofafood.com. خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران کے انگریزی اور عربی زبان کی بڑی ویب سائٹس پر یس TV اور العالم نیوز نیٹ ورک سمیت یمن کے حوثی ٹیلی ویژن چینل المسیرہ دیکھنے والوں کے لیے ایک صفحے پر مشتمل بیان میں کہا گیا ہے کہ ان ویب سائٹس کو امریکی حکومت نے بند کیا ہے۔ ویب سائٹس کی بندش میں امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارہ FBI اور محکمہ تجارت نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، رپورٹ لمبی ہے، لیکن ایران کی 33 ویب سائٹ کو اس طرح اچانک بند کرنے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر امریکہ اور ایران میں ایک الگ ہی قسم کے ہنگامی حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ظالم اسرائیلی فوج اپنے ظلم کو بند نہیں کر رہی ہے۔ اب تازہ خبر آ رہی ہے کہ یروشلم میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں یہ اخبارات لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اسرائیلی فوج ظالمانہ کارروائی کرتی ہے اور فلسطینی زخمی ہوتے ہیں، اور اس وقت 20 فلسطینی زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہلال احمر نے یہاں یہ اطلاع دی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کے درمیان، یعنی جو ظلم و ستم کے ساتھ آباد ہو چکے ہیں ظالم صہیونی اور یہودی دہشت گرد یہودی، ان کے درمیان جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیلی سیکورٹی فورسز اور فلسطینیوں نے یروشلم کے علاقے الشیخ جرہ میں فلسطینیوں پر حملہ کیا اور ایک ہمسایہ عرب کالونی میں واقع ایک گھر میں آگ لگا دی،
اور اس کے بعد سے یہ جھڑپیں ہوئیں جس کی وجہ سے جو ہے فوج درمیان میں آتی ہے اور پھر فلسطینیوں کو نشانہ بناتی ہے. یہ عادت سی بنی ہوئی ہے. جیسے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے, ہندوتوا کا موب حملہ کرتا ہے, جب اپنے دفاع میں آگے بڑھتے ہیں تو پولیس حملہ کرنے کے بجائے, جو حملہ کرتے ہیں ان کو نشانہ بنانے کے بجائے جو دفاع میں آتے ہیں ان کو جو ہے زخمی کرتے ہیں, شوٹ کر کے ان کو جو ہے زخمی کر دیتی ہے. ایسے حالات ظالم اسرائیلیوں کے ہے جو آباد کار دہشت گردی کرتے ہیں, ان پر ان کے سینوں کو چھلنی کرنے کے بجائے جو اپنی دفاع میں آتے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. آئیے ناظرین گرامی, میں ایک آخری خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اجازت لوں کہ اس وقت ایک خبر آ رہی ہے, سونے کے سکوں کے لیے اپنے پارٹنر کے خاندان کا قتل کرنے اور لاشوں کے ٹکڑے جلانے والے شخص کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. دراصل یہ فرانس کی رپورٹ ہے. اس خوفناک جرم کا ارتکاب فروری 2017 میں کیا گیا تھا اور ملکی میڈیا میں اسے تروآڈک افیئر کا نام دیا گیا تھا. اس واقعے میں ملزم ہوبرٹ کاویسین نے اپنے شریک حیات لیڈیا تروآڈک کے ساتھ ملی بھگت سے اس کے 49 سالہ والد پاسکل تروآڈک, اتنی ہی عمر کی والدہ بریجیٹ, 20 سالہ بھائی سباستیان اور 18 سالہ بہن شارلٹ کو قتل کر دیا تھا. سونے کے بہت سے سکوں کے لیے کیے گئے 4 افراد کے قتل کا یہ واقعہ اس لیے بہت شہرت پا گیا تھا کہ ملزم اور اس کے شریک ملزمہ کے مطابق تروآڈک خاندان کے چاروں ارکان اچانک لاپتہ ہو گئے تھے. اس جرم کے ارتکاب کے بعد پولیس نے مغربی فرانس کے شہر نانت کے نواح میں ملزم ہوبرٹ اور اس کی گرل فرینڈ لیڈیا کو اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب ان دونوں کی مشترکہ رہائش گاہ کے باہر خون کے دھبے ملے تھے. بہرکیف دوران تفتیش ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا تھا اور جرم کی وجہ طلائی سکے بتائے گئے تھے, یعنی گولڈن سکے, گولڈن کوائنٹس. اب جو ہے شریک ملزمہ نے لاشیں چھپانے میں مدد کی تھی کہ ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو سونے کی سکوں کے لیے کس طرح مار دیا جاتا ہے. بہرکیف مقدمے میں عدالت اپنا فیصلہ تقریباً 2 ہفتے سنا دے گی, لیکن اس وقت ان پر جرم ثابت ہو چکا ہے. ناظرین گرامی, کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں. مجھے یہاں پر اجازت دیں, انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے, رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے. اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے. تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے. تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار, سیدھی بات, عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار. سیدھی بات, عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار.